بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم بابرکت اور سبق آموز موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے شوال کے مہینے کا آغاز اور اس میں کرنے والے اعمال۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کریں کہ ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے جب ہم رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے۔ دل میں خوشی تھی، زبان پر دعا تھی کہ یا اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اور پھر ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن سنا، سحریوں میں اٹھے، افطار میں دعا کی، آنکھوں سے آنسو بہائے، اور اب اچانک وہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا اور شوال کا چاند نظر آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا رمضان صرف ایک مہینہ تھا یا ہماری زندگی بدلنے کا ایک موقع تھا؟ ناظرین کرام، شوال کا چاند دراصل ایک اعلان ہے، ایک پیغام ہے کہ اے بندے، اگر تو نے رمضان میں نیکی سیکھی ہے تو اب اسے پوری زندگی میں جاری رکھ۔ اگر تو نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے تو اب دوبارہ ان کی طرف نہ لوٹ۔ اگر تو نے اپنے رب سے تعلق جوڑا ہے تو اب اسے کبھی نہ توڑ۔ میرے عزیزوں، عید الفطر کا دن آتا ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، میٹھے پکوان بنتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں، کیا یہی عید کا مقصد ہے؟ کیا عید صرف کھانے پینے اور خوشی منانے کا نام ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ عید دراصل شکر کا دن ہے۔ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کیا، ہمیں عبادت کی توفیق دی، ہمیں گناہوں سے بچنے کا موقع دیا۔ اس لیے عید کے دن تکبیرات کہنا، نماز عید ادا کرنا، صدقہ فطر ادا کرنا اور اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرنا، یہ سب اصل مقصد ہے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں شوال کے مہینے کی خاص بات کی طرف، اور وہ ہے شوال کے 6 روزے۔ میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ذرا سوچیں، کتنی بڑی نعمت ہے، صرف 6 دن اور پورے سال کا اجر۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ وہ تھوڑے عمل پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان روزوں کو ضائع نہ کریں، چاہے عید کے فوراً بعد رکھیں یا مہینے میں کبھی بھی رکھیں، لیکن ضرور رکھیں۔ ناظرین کرام، ایک بہت اہم بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان ختم ہوا ہے، اللہ نہیں ختم ہوا، عبادت کا وقت ختم نہیں ہوا، بلکہ اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ رمضان ایک ٹریننگ تھی اور شوال اس کا پریکٹیکل ہے۔ اگر آپ رمضان میں فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو اب بھی اٹھیں۔ اگر آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو اب بھی جاری رکھیں۔ اگر آپ نے جھوٹ چھوڑا تھا، غیبت چھوڑ دی تھی، آنکھوں کی حفاظت کی تھی تو اب بھی اسی طرح زندگی گزاریں، کیونکہ
اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ رمضان کے بعد بھی نیکی پر قائم رہے۔ میرے عزیزو، آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں تو نمازی بن جاتے ہیں، لیکن عید کے بعد دوبارہ غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اگر ہمیں اگلا رمضان نصیب نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے شوال کا مہینہ ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے کہ اپنی زندگی کو سنبھال لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لو۔ ناظرین، شوال ہمیں ایک اور اہم سبق دیتا ہے، اور وہ ہے رشتوں کو جوڑنا۔ عید کے دن ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں، دل صاف کریں، اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اسے ختم کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو رشتے جوڑتا ہے، اور اس بندے کو ناپسند کرتا ہے جو رشتے توڑتا ہے۔ اسی طرح ہمیں صدقہ و خیرات کو بھی جاری رکھنا چاہیے۔ رمضان میں ہم نے دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن کیا شوال میں ہمیں رک جانا چاہیے؟ نہیں، بلکہ یہ عمل جاری رہنا چاہیے، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم عید اور شوال کی خوشیوں میں تکبر کا شکار نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں، اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں اچھے کپڑے دیے ہیں، اچھا رزق دیا ہے، تو اس پر شکر ادا کریں، عاجزی اختیار کریں، دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ اصل عزت اللہ کے نزدیک تقویٰ میں ہے، نہ کہ دولت یا لباس میں۔ ناظرین، ایک لمحہ کے لیے آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ ہم نے رمضان میں کیا حاصل کیا۔ کیا ہم واقعی بدل گئے ہیں یا صرف وقتی طور پر نیک بنے تھے؟ اگر ہم واقعی بدل گئے ہیں تو شوال اس تبدیلی کو ثابت کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے سچی توبہ کی ہے تو اب ہمیں اپنے گناہوں کی طرف واپس نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے، اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرے۔ ناظرین، آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ شوال کے اس مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اسے اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں۔ اپنے رب سے دعا کریں کہ یا اللہ، ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں نیکیوں پر قائم رکھ، ہمیں اپنے قریب کر لے، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما جو تیری رضا والی ہو۔ یا اللہ، ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ یہ نیکی کا پیغام ہر گھر تک پہنچ سکے اور ہم سب اس پر عمل کر سکیں۔ خدا حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا وحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔